یہ تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ ماڈل کالونی میں رہتے تھے۔ میری عمر تقریباً 16-17 سال تھی اور شکل و صورت میں ایک خوبصورت نوجوان تھا اور طالب علم تھا۔ ہمارے گھر کا نام کاشانہ تھا۔ میرے والد صاحب چونکہ ریلوے کے ملازم تھے، اس لیے وہ اکثر کراچی سے باہر ہی رہتے تھے۔ میں اپنے بڑے بھائی اور بہنوں کے ساتھ رہتا تھا۔ چونکہ ہمارا گھر 1000 گز پر مشتمل تھا، اس لیے 500 گز کے قریب گھنے درخت تھے، جس میں پیپل کا درخت مجھے بہت پسند تھا۔ حالانکہ سیب، انار، املی اور دوسرے پھلوں کے بے انتہا درخت تھے اور اللہ کی قدرت سے اس میں پھل بھی لد کر آتے تھے، مگر مجھے شروع سے وہ پیپل کا درخت بہت پسند تھا۔ وہ اتنا گھنا تھا کہ اگر زوردار بارش بھی ہوتی تو آپ اس کے نیچے پناہ لے سکتے تھے۔ زندگی کے شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے کہ میں اسکول سے آ کر اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر گھنٹوں اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا۔ یہ میرا محبوب مشغلہ تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر ٹیوشن چلا جاتا۔ میری والدہ اکثر مجھے اس بات پر ٹوکتی رہتی تھی کہ اس درخت کے نیچے زیادہ دیر مت بیٹھا کرو، مگر میں ان کی بات کو سنی انسنی کر دیتا۔ ایک دن میں رات کو اپنے بستر پر سو رہا تھا تو مجھے اپنے کانوں کے پاس ایک سرگوشی سنائی دی، مگر کچھ ناقابل فہم الفاظ تھے۔ ان کو میں سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن وہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ یہ تو مجھے احساس تھا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے، پھر سرگوشی کی آواز ذرا تیز ہو گئی اور مجھے صاف سنائی دینے لگی کہ تم پیپل کے درخت کے نیچے آ جاؤ، مگر میں ڈر گیا اور خواب سمجھ کر سو گیا۔ دوسری رات تقریباً 2 بجے کے قریب مجھے نہ جانے کیا ہو گیا، میں خاموشی سے اپنے بستر سے اٹھا، پورے گھر کا جائزہ لیا اور سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اور میں سیدھا پیپل کے درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اوپر آ جاؤ، ایک شیریں اور نسوانی زبان میں کہا گیا۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر ایسے درخت پر چڑھ گیا جیسے میرا بسیرا اسی درخت پر ہو، اور اوپر آ جاؤ اور سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ جاؤ۔ مجھے نیا حکم ملا، سنو، میں تمہیں گرنے نہ دوں گی اور نہ ہی زمانے کے آگے چھکنے دوں گی۔ اب تم صرف میرے ہو، صرف میرے، یاد رکھو۔ اور اگر کسی لڑکی نے تمہارے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں اس کا وہ حشر کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ مگر تم جو بھی ہو، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ میں تم سے بہت جلد ملوں گی۔ تم روز رات 2 بجے اس درخت پر آیا کرو۔ اب یہی میرا اور تمہارا ٹھکانہ ہے۔ مجھے کومل کہتے ہیں۔ آبدی میری جان، یاد رکھو، جب تم مجھے دیکھو گے تو میرے دیوانے ہو جاؤ گے، کیونکہ میں نام کی طرح ہی کومل ہوں۔ اچھا، تو تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی اتنی حسین تھی کہ جیسے میں کہیں کھو گیا۔ آبدی، میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں اور تمہارے خاندان کے بارے میں بھی مجھے سب پتا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اپنی ماموزاد بہن کو دل ہی دل میں پسند کرتے ہو، اور وہ بھی کچھ تمہارے عشق میں مبتلا ہے، لیکن میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ تم کل پھر آنا، ابھی جاؤ، صبح ہونے والی ہے۔ واقعی فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ واپس اپنے بستر پر آ گیا اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہ چل سکا۔ 10 بجے کے قریب PTCL فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کرن تھی، جو کہ میرے ماموں کی بیٹی تھی۔ اس نے پوچھا کہ آج تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، کہ آج موڈ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن میرے ساتھ چلو، مجھے اپنی فیس جمع کروانی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بھی اپنی فیس جمع کروا دوں گا۔ میں جلدی سے اٹھا اور فوراً ہاتھ منہ دھو کر کرن کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کرن کا گھر میرے گھر سے صرف 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے ہارن بجایا اور کرن تیار تھی تو وہ فوراً باہر نکل آئی۔ میں اس کو لے کر یونیورسٹی جا رہا تھا کہ میرے کانوں کے پاس اس کی سرگوشی سنائی دی۔ میں سب دیکھ رہی ہوں۔ آج کے بعد کبھی بھی کرن کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر نہیں لے کر جاؤ گے۔ وہ تمہارے ساتھ کیسے چپک کر بیٹھی ہے؟ اس کے ہاتھ تمہارے کندھے پر ہیں اور اس کا سر تمہاری گردن پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہو ٹھیک طرح سے بیٹھے یا میں دھکا دے دوں۔
مجبوراً مجھے کرن سے کہنا پڑا کہ تم ذرا اپنے وزن پر بیٹھو، مجھے بائک چلانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ کرن مجھ سے ذرا دور ہو گئی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہی سرگوشی، اور یہ کومل ہی تھی۔ خدا خدا کر کے یونیورسٹی آ گئی۔ میں نے کرن کو اتارا اور بہانہ کر کے چل پڑا اور کہا کہ واپسی پر تم مجھے فون کر لینا۔ واپسی پر مجھے محسوس ہوا کہ میری بائک پر پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ میری جان، یہ میں ہوں، کومل۔ یہ میری جگہ ہے، یہ کرن کی جگہ نہیں ہے۔ میں بھی ذرا موڈ میں آ گیا۔ میں نے بھی سرگوشی میں کہا، ذرا سامنے تو آؤ، آخر تمہارے چھپنے کا کیا راز ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ صبر کرو، ایک دن میں تمہارے سامنے بھی آ جاؤں گی، پھر وہ راز بتاؤں گی کہ میں سامنے کیوں نہیں آ رہی تھی۔ آج رات پیپل کے درخت کے نیچے ملاقات ہوگی۔ پھر ایک طویل خاموشی، یہاں تک کہ میرا گھر آ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بائک سے وہ اتر چکی ہے۔ چونکہ ہمارا گھر تو ایک ہی تھا، اس کا بسیرا پیپل کا درخت تھا۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں الجھ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ پھر وہی سرگوشی کہ تم پیپل کے درخت کے نیچے آ جاؤ۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ سے اٹھ کر گھر کا جائزہ لیا۔ تمام گھر والے بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے بیرونی دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر آ گیا۔ دسمبر کی سخت رات تھی۔ میں اپنی چادر کو اپنے جسم پر اچھی طرح لپیٹ کر درخت کے نیچے چلا گیا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اتنی سردی کا احساس نہیں ہو رہا ہے جتنا کہ گھر سے نکلتے ہوئے ہوا تھا۔ اوپر آ جاؤ، ایک سرگوشی سنائی دی، اور پھر میں درخت پر اس طرح چڑھ رہا تھا جیسے سیڑھیوں کی مدد سے بالائی منزل پر چڑھا جاتا ہے۔ سب سے اوپر کی شاخ پر جا کر خود بخود بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ پھر ایک سرگوشی سنائی دی۔ آج تو بہت خوش قسمت رات ہے، آج میں تمہارے سامنے بھی آؤں گی اور آج 2 ستاروں کا ملن بھی ہوگا۔ اس کی سرگوشی سے میرا موڈ بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ میں نے موڈ میں آ کر کہا کہ اب تو اپنا دیدار کروا دو۔ ہاں میری جان، آج تم میرا دیدار بھی کرو گے، اور اس کے بعد تم کرن کو بھی بھول جاؤ گے، بلکہ سارے جہاں کو بھول کر صرف میرے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ایک طویل خاموشی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھا ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا کہ کومل۔ اس نے جواب نہیں دیا، بلکہ انسانی شکل میں نمودار ہو گئی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گیا۔ ہم باتوں میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اور وہ ایک ہی چادر میں لپٹے بیٹھے تھے، اور اس کے جسم کی تپش میرے جذبات کو آگ لگا رہی تھی، مگر اس کے اصرار پر میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے مجبور تھا۔ یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، اور اگلی رات کو ملاقات کا وعدہ کر کے بڑی مشکل سے ہم دونوں جدا ہوئے۔ واپسی پر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ایک طویل بوسہ لیا، اور میں واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ گھر والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ پورا دن میں ہوا میں اڑتا رہا، کرن کا فون بھی نہیں اٹھایا۔ میں دن بھر رات ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ خدا خدا کر کے رات آئی، لیکن شام سے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اور رات 9 بجے کے قریب زبردست قسم کی بارش شروع ہو گئی، گرج چمک کے ساتھ، اور دسمبر کا مہینہ۔ سرد ہواؤں کی وجہ سے لحاف سے نکل کر باہر جانا ناممکن لگ رہا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب مجھے لگا جیسے کوئی میرے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اکثر میری والدہ جب میں سونے کے لیے جاتا تو وہ دعا دینے کے لیے میرے بیڈ پر بیٹھ کر دعا دیتی تھی، مگر آج تو ان کی طبیعت خراب تھی، وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھی۔ پھر یہ کون ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اچانک میرے کانوں میں وہی سرگوشی سنائی دی، میں رات 12 بجے پھر آؤں گی۔ پھر وہ بغیر جواب سنے ہی چلی گئی۔ پھر میں بھی بے خبر ہو کر سو گیا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے بستر پر نہیں ہوں، مگر کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں سردی کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک بہت خوبصورت اور نرم بستر پر لیٹا ہوں، اور میرا بیڈ یعنی چارپائی کسی مغلیہ بادشاہ کا بستر لگ رہی ہے۔ پھر اچانک کومل کی آواز آئی، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا زبردست۔
تو وہ کہنے لگی تم فکر مت کرو، میں نے تمام انتظام کر لیا ہے، یہ حویلی میرے دادا کی ہے۔ میں نے کہا کہ مگر اس میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ ہنسی، اس کی ہنسی اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کی آواز کے سحر میں گم ہو گیا۔ فکر نہ کرو، روشنی بھی ہو جائے گی، اپنی آنکھیں بند کرو، چلو اب کھول دو اور پھر دیکھو۔ اور جو پھر میں نے منظر دیکھا تو ایسا لگا کہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ چاروں طرف بڑی خوبصورت شمع دان میں شمع روشن کیے گئے، خوبصورت لباس میں کنیزوں کا ایک جھرمٹ تھا۔ جب میں نے اپنے آپ پر قابو پایا تو میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو وہ پھر ہنسی اور کہنے لگی اچھا تو اپنی آنکھیں بند کرو اور جب میں کہوں تو پھر کھول لینا۔ اور پھر جب ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو وہ ایک ریشمی گلاب رنگ کے گاؤن میں ملبوس آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ کیوں، کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا بہت خوبصورت، بہت حسین۔ وہ مسکرائی، میں اس کی مسکراہٹ میں گم ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آج قدرت کی مہربانی سے بارش بھی ہو رہی تھی، موسم بھی بہت اچھا تھا۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں مجھے اپنی نرم باہوں میں لے لیا اور رات کیسے گزر گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح صادق میں اپنے بستر پر آ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، مگر یہ حقیقت تھی اور میں خود کو بھی بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی گرم کیا اور پھر غسل کر کے بے خبر سو گیا اور 12 بجے دن تک سوتا رہا، جب تک کہ امی جان کا جوتا میرے سر پر نہ لگ گیا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ کب سے اٹھا رہی ہوں؟ دہی لے کر آؤ، سالن تیار کرنا ہے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا کہ نیا نیا دولہا دہی لے کر آئے، مگر امی کو کیا پتا تھا۔ اب تو روزانہ کا یہ معمول بن گیا تھا کہ میں بڑی تیزی سے کمزور ہو رہا تھا، جس کا احساس میرے گھر والوں کو بھی تھا۔ گھر والوں نے میرے بہت ٹیسٹ کروائے اور بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ روز بروز میری کمزوری میں اضافہ ہی ہو رہا تھا اور دوسری طرف کومل خوبصورت اور تندرست ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن میں روز کی بنیاد پر اس کے ساتھ تعلقات بنا رہا تھا، حالانکہ تمام دن بستر پر لیٹ کر گزارتا تھا، اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ میرے والد مرحوم کے ایک دوست جو کہ ابا کے بہت قریبی دوست تھے، ان کو ہم لوگ چچا کہہ کر پکارتے تھے۔ ابا سے بہت کم عمر تھے، مگر دوستی دونوں کی بہت پکی تھی۔ انہوں نے امی سے کہا کہ تمہارا لونڈا کسی ہوائی مخلوق کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، تم اس پر نظر رکھو کہ رات کو یہ کیا کرتا ہے۔ امی بہت فہم پسند خاتون تھیں، فوراً سمجھ گئیں اور انہوں نے میری بڑی بہن کو میری چوکیداری پر نامزد کر دیا۔ میری بڑی بہن پڑھائی کے بہانے پوری رات جاگنے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور پھر کومل کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنے لگا اور بڑے پیار سے کہتا، باجی میں چائے بنانے جا رہا ہوں، آپ کے لیے بھی بنا دوں؟ ان کے کہنے پر میں چائے بناتا اور نیند کی گولی باجی کی چائے میں ڈال دیتا۔ 10 منٹ کے بعد باجی خواب خرگوش کے مزے لینے لگتی تھی۔ میں اپنے مشن پر روانہ ہو جاتا۔ ایک دن باجی کو کچھ شک ہو گیا، انہوں نے چائے نہیں پی بلکہ پینے کی اداکاری کی۔ میں گھر سے نکل گیا۔ امی کو فوراً یہ خبر پہنچا دی گئی اور ساتھ میں چچا کو بھی، اور چچا بھی ایسے پھرتیلے نکلے کہ فوراً ایک مولوی کو لے کر حاضر ہو گئے۔ مولوی کے سوال و جوابات نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ میں نے یہ خبر کومل کو دی۔ کومل نے بڑی فکر مندی سے میری طرف دیکھا اور کچھ پریشان سی ہو گئی، مگر پھر مسکرا کر کہنے لگی، جو کچھ ہمیں چاہیے تھا وہ تو مل گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن نہیں پایا۔ دوسرے دن میرے گھر پر مولویوں اور مذہبی لوگوں کا رش لگ گیا۔ سب کی رائے یہ تھی کہ مجھے کسی غیر مخلوق نے گھیر لیا ہے۔ اس میں ایک صاحب جو کہ بہت خاموش تھے، مگر ان کی باتوں سے سب لوگ متفق تھے، مجھے سامنے بٹھا کر اور کچھ پڑھ کر پھونکتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے وہ تمام سچائی اس طرح کھول کر بیان کر دی جیسے کوئی کڑک پولیس والا مجرم سے اقرار کرواتا ہے۔ پھر کیا تھا، آدھے گھنٹے کے اندر ہی اندر کومل کو بھی بلا لیا گیا۔ وہ بہت شور کر رہی تھی اور مجھے کسی حال میں چھوڑنے پر راضی نہیں تھی، مگر ٹیم اتنی مضبوط تھی کہ وہ ان کے آگے سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئی اور اس بات پر راضی ہو گئی کہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔
وہ صرف لمبی عمر پانے کے لیے میری جوانی استعمال کر رہی تھی، ورنہ اس کو مجھ سے پیار وغیرہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آئندہ کبھی بھی میری زندگی میں وہ نہیں آئے گی، اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن کومل کے بغیر میری زندگی ادھوری ہو گئی۔ میں ہر وقت اس کی یاد میں گرفتار رہتا، لیکن آہستہ آہستہ میری صحت ٹھیک ہو گئی۔ کرن کو بھی یہ تمام باتیں معلوم ہو گئیں، اس لیے دوبارہ مجھ سے بڑی خوش دلی سے ملنے لگی۔ میں نے بھی پڑھائی چھوڑ کر ایک گورنمنٹ نوکری کر لی۔ آج کرن میری بیوی ہے اور میرے 2 بچے ہیں، اور اب میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔